ہم آج تک لے رہے ہیں، کبھی ایک ملک سے تقاضا، کبھی دوسرے سے تقاضا، جی ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے ڈالر کی ضرورت ہے، ہمیں قرضوں کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں۔ سعودیہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اور مقروض اپنے قرض خواہ کے اشارے کے اوپر چلتا ہے، اور ہم آج تک ان کے اشاروں کے اوپر اس لیے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کمزور ہی رکھا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، ہماری تیاری نہیں ہے باطل کے مقابلے میں۔ یہ تیاری اگر ہماری ہوتی تو آج ہم مختلف پوزیشن کے اوپر ہوتے، آج ہماری پوزیشن کچھ اور ہوتی۔ گلوبلائزیشن کے چھتری کے نیچے پوری دنیا کے دستور کو لانے کے چکر میں آج مغرب یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی جمہوریت ایک جیسی ہو، پوری دنیا کی سیاست ایک جیسی ہو، پوری دنیا کی معیشت ایک جیسی ہو، پوری دنیا کی معاشرتی زندگی ایک جیسی ہو، پوری دنیا کی تہذیب و ثقافت ایک جیسی ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ جی لبیک ہم حاضر ہیں، آپ نے ہم سے کیا کیا کروانا ہے۔ آج پاکستان میں آپ دیکھیں، یہاں مہاجر بھی ہے ہندوستان سے آیا ہوا، یہاں پنجابی سرائکی بھی ہے، یہاں بلوچی زبان بولنے والے بھی ہیں، یہاں پشتون بھی ہے، اور ہماری ان برادریوں میں، ان کمیونٹیز میں، ان قوموں میں اپنی اپنی مضبوط تہذیبیں ہیں، ثقافتیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج وہ تہذیبیں کدھر ہیں، کہاں گئی، کہاں ہیں وہ ثقافتیں؟ آپ کو نظر آتی ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آتی۔ ہمارے نکاحوں میں انگریز کی ثقافت ہے، ہمارے ولیموں میں انگریز کی ثقافت ہے، ہماری شادیوں میں انگریز کی ثقافت ہے، ہمارے گھروں میں ہمارا بیڈ روم، ہمارا ڈائننگ ہال، ہمارے کچن، وہ ساری چیزیں امریکن اسٹائل کی ہیں، ہم ان سے متاثر ہیں۔ ہماری باڈی میں دیکھیں، ہمارے بال انگریز کے بالوں جیسے ہیں، ہمارے لباس انگریز کے لباس جیسا ہے، ہمارا چلنے کا انداز، ہمارا سونے کا انداز، ہمارا کھانے کا انداز، وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اتنی حاوی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، ضروری ہے۔ یہ احساس کمتری کا شکار ہیں ہم، کیونکہ مقروض ہے نا۔ غریب آدمی ہمیشہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اس کا اپنا دماغ نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ہم نے آج اپنی زبانیں بیچی، ہم نے آج اپنی تہذیبیں بیچی، ہم نے آج اپنا تعلیم کا نظام سارا بیچا، ہم نے آج اپنی پوری کی پوری سیاست بیچی ہے۔ کیا آپ کے پاس جو تعلیم ہے یہ آپ کی اپنی ہے؟ آپ اس سے مطمئن ہیں، لیکن مجبور ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جو تہذیب ہمارے ہاں پاکستان میں چل رہی ہے، جو ہمارا مشرقی کلچر ہے، کیا یہ کلچر ہمارا ہے؟ نہیں، یہ تو مغرب کا ہے جو آج ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے۔ یہ جو جمہوریت ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے، کیا یہ ہمارا کلچر ہے؟ نہ، یہ ہمارا نظم نہیں ہے۔ انہی کے اشاروں کے اوپر ہمارے ہاں حکومتیں ہوتی ہیں، انہی کے اشاروں کے اوپر ہمارے ہاں تجارتیں ہوتی ہیں۔ تجارتی میدان میں آپ مغرب کو دیکھیں، ان کی تیاری کتنی بڑی ہے، کتنی مضبوط تیاری ہے۔ انہوں نے سونے کے ذخائر کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے ایسا قبضہ کر لیا ہے، آپ کے پاس سونا نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ملک کی کرنسی ڈالر سے، اور ڈالر جو ہے وہ سونے سے بالکل منسلک تھا۔ آج کہاں ہے؟ کیا آج ملک کی کرنسی ڈالر سے منسلک ہے؟ وہ سونے سے منسلک ہے؟ وہ 70-71 تک تھا، اس کے بعد تو وہ نظام اور وہ سسٹم اس نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ہماری کرنسیوں کے بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہمارے پاس وہ جو ہمارے معدنی ذخائر تھے، وہ یا تو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں رہے نہیں، یا اگر ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے قائم کیے، IMF، ورلڈ بینک۔ آپ کو قرضے چاہیے، آئے نا ہمارے پاس بہت پیسہ ہے۔ تمہیں ملک چلانا ہے، ہمارے پاس آؤ۔ تمہیں صوبہ چلانا ہے، ہمارے پاس آؤ۔ تمہیں شہر چلانا ہے، ہمارے پاس آؤ۔ تمہارے اوپر کوئی آفت آ پڑے، ہمارے پاس بحری بیڑے بھی ہیں، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے، ہم تمہارا ملک بھی چلائیں گے، اور ہمیں وہ قرضے لیتے ہوئے کوئی دکھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ ہم لیتے جاتے ہیں، کیونکہ فائدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کا جو ایک عظیم نقصان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے،
ہم تیر مارتے ہیں اور اتنا بڑا تیر مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، ہم نے باطل کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ کبھی بھی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے نا، فلسطین کا، اسرائیل کا، کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، نصرانی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کر لیجئے بائیکاٹ، آج کی تاریخ تک جتنا انہوں نے ہم سے کمایا ہے نا، وہ پوری زندگی کی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ میرے خلاف، آپ کے خلاف استعمال کریں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اور آپ کو آج عقل آئی ہے بائیکاٹ کرنے کی، ہم آج سوچ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرو، اس سے پہلے ہم کدھر تھے؟ ہمیں اتنی عقل نہیں آئی۔ میرے دوستو، تیاری پکڑیں۔ میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ گزشتہ جمعے کو جو باتیں ہماری تھیں وہ آخرت کے حوالے سے تھی۔ آج جو میں نے معروضات پیش کی وہ دنیا میں باطل کے مقابلے میں اپنی تیاری کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ ہم تیاری پکڑیں، ہم سیاست میں، ہم تعلیم میں، ہم صحت میں، ہم اپنی تہذیب میں، اپنی زبانوں میں، ساری چیزوں میں آج پیچھے ہیں۔ ہم تجارتی میدان میں پیچھے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ سارے حضرات کو ایک ایک سادہ پیپر دے دوں نا، سادہ پیپر، اور میں یہ کہوں کہ آپ یہ ایک صفحہ مجھے بہترین اردو زبان میں لکھ کر دے دیں، تو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اردو زبان کتنی آتی ہے۔ ہمیں بولنا آتی ہے، ہمیں لکھنا نہیں آتی۔ لیکن اگر اسی کے 5 منٹ کے بعد میں آپ کو ایک سادہ پیپر دوسرے دے دوں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ انگلش میں ایک اپلیکیشن لکھ کے دیں، آدھے سے زیادہ لوگ لکھ لیں گے۔ کیوں؟ ہم پاکستانی تھوڑی، ہم تو انگریز ہیں۔ ہم چہرے سے پاکستانی لگتے ہیں، اندر سے ہمیں جھانک کر دیکھو، ہم پورے فل انگریز ہیں، ہم مکمل انگریز۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کے بیچ میں انگریزی زبان کے اتنے الفاظ آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جو اردو کا لفظ ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔ ہماری قومی زبان کا یہ حال ہو گیا ہے، ہماری قومی تہذیب کا یہ حال ہو گیا ہے۔ انگریز سب سے پہلے زبان بدلتا ہے، باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ آہستہ آہستہ خود ہی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میڈیا اتنا فعال ہو چکا ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اس کے بعد جانا پڑتا ہے۔ جی آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، آپ فلاں موضوع کے اوپر گفتگو فرمائیں، ہمیں جانا پڑتا ہے۔ مغرب کو ہمارے پاس آنا نہیں پڑ رہا، وہ بدبخت وہاں بیٹھا ہے، بہت دور بیٹھا ہے اپنے ملکوں میں، لیکن وہ ہمارے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے۔ رات کو وہی موبائل فون ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو کبھی وہ ہماری دائیں کروٹ سے نکلتا ہے، کبھی بائیں کروٹ سے نکلتا ہے، وہ ایسے ہی وہاں سے چھوڑ جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم اتنے ان کے زیر اثر جا چکے ہیں، ہمیں آج انہی کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو میرے دوستو، سوچیں یہ جو اتنی باتیں میں نے کی ہیں نا، یہ تھوڑا سا ایک فکر بیدار کرنے کے لیے کی ہیں کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا، لیکن ہم کس طرف کو چل پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔